علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعاقبۃ المتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حاضرین مجلس اور مہمان خصوصی، میں آپ کے سامنے صرف 2 سے 4 منٹ، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جس خطیب کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہر سال شیخ محترم ممبئی کا دورے پہ ہوتے ہیں۔ چیتا کیمپ کی سرزمین پر 4 روزہ اجلاس ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن اس وقت ہمارے شیخ ہمارے درمیان کسی اجلاس کے مقصد سے نہیں، یہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، کیونکہ تقریباً 1 ہفتے سے میں شیخ کے ساتھ ہوں۔ ان کے خاص حفوظات بھائی جو ٹاٹا ہاسپٹل میں کینسر کے مریض ہیں، انہی سلسلے سے شیخ آئے تھے ممبئی کی سرزمین پر، تو ہماری گفتگو ہوئی۔ شیخ نے بتایا کہ ایسے ایسے حالات ہیں، الحمدللہ معاملات ایسے ایسے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے امان اللہ صاحب نے بھی کوشش کی کہ شیخ کو بلا کر کے جو ہے دعوت کا کام شروع کیا جائے۔ ہے یہاں پر اس سرزمین پر تو ہم موقع کا فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور ہماری خود نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان شیخ محترم موجود ہیں، یقینی بات ہے۔ تو بتا یہ کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو میرا رب اس سے راضی ہو جائے، میرا رب اس سے خوش ہو جائے، وہ عبادت ہے۔ وہ عبادت ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کی اطاعت ہو اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو شیخ محترم کے ففوزات بھائی جو ٹاٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور آج بھی کافی سیریس ہے، تقریباً جو یہاں سے پاؤں کی جو شکل ہوتی ہے، پورا پیر یہاں سے ان کا کینسر کی وجہ سے کاٹا گیا ہے، اور یقینی بات ہے یہ ساری ذمہ داری میں خود دیکھ رہا ہوں، یہ ساری ذمہ داری شیخ محترم کے اوپر ہے۔ اس شخص کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، 2 بچی ہیں، اور بیوی بھی غالباً جو ہے دماغی توازن برقرار نہیں ہے، ساری بھاگا دوڑی محنت کر رہے ہیں شیخ محترم۔ جب ہماری گفتگو ہوئی تو کہنے لگے شیخ اجلاس تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ذہنی توازن جو ہے الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، سکون نہیں ہے، لہٰذا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت ریکویسٹ کیا کہ شیخ آپ ہیں، اور پھر آئندہ موقع ملے یا نہ ملے، لہٰذا بڑی کوششوں کے بعد شیخ تیار ہو۔ تو اللہ رب العالمین جب فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی بھی مدد کریں، ان کی خیر خواہ بھی کریں۔ یقینی بات ہے جب یہاں سے پیر کٹا ہو، ان کی دوائیاں اور ٹاٹا ہاسپٹل آپ جانتے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ جو بچی ہے، بڑا عظیم منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنے آنکھوں دیکھا ہے، یہ نہ کہنے کہ شیخ دیکھا نہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ ان کے پیر کاٹے جائیں گے تو بچی کی آنکھوں میں آنسو، اور باپ تسلی دے رہا بیٹی کو، گھبراؤ مت بیٹی کچھ نہیں ہوگا، اور جب بیٹی دیکھ رہی ہے باپ کی آنکھوں میں، جب یہ خبر ملی کہ پیر کاٹنا ہے تو بیٹی جب دیکھ رہی تو باپ تسلی دے رہا ہے، اور جب باپ بیٹی کی طرف دیکھ رہا ہے تو بیٹی تسلی دے رہی ہے۔ بتاؤ یہ منظر کیسا ہوگا؟ واللہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس منظر کو دیکھ کر، اور ایسے شخص کی اگر ہم مدد نہیں کریں تو کس شخص کی مدد کریں گے؟ کس شخص کی مدد کریں گے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مدد اور یہ موقع دیا ہمیں، یہ بہترین موقع دیا ہے کہ ایک مجبور، لاچار، غریب شخص کی مدد کی جائے کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ذہن بہترین واقعہ ہے، کیونکہ یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت جو ہمارے کو اللہ نے دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں یہ بھی ہے صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ آج اللہ نے صحت دیا، تندرستی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو آپ جائیے اسپتالوں میں اور دیکھیے، اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجیے جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملی۔ تو ایک شخص کا یہ معمول تھا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا جس کی فیس 1000 روپے تھی،
اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جس محلے اور سماج میں رہتے ہیں ایک ڈاکٹر 50 روپے لیتا ہے اور 3 ٹائم کی دوا بھی دیتا ہے، جانتے ہیں اچھی طرح. لیکن اگر 1000 روپے کی فیس ہو تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ لیکن ایک معمولی شخص تھا، مطلب اس کا ایک معمول تھا کہ روزانہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا اور ایک سلپ بنا کر پہلا نمبر لے لیتا اور انتظار کرتا کوئی غریب آئے گا، کوئی مسکین آئے گا. ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے جو بخار سے تڑپ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس فیس نہیں ہے، لہٰذا آپ کے بچوں کو ڈاکٹر نہیں دیکھیں گے. وہ شخص اپنی پرچی دے دیتا ہے اور اس کا معمول ہے، یہ روزانہ کا یہ معمول ہے، اور وہ پرچی دے دیتا ہے اور پھر وہ شخص غریب اپنے بیٹے کو دوا دلاتا ہے اور اس کا صحیح ہوتا ہے. یعنی بتانا یہ کہ وہ روزانہ 1000 روپے ڈاکٹروں کی فیس صدقہ کر رہا ہے، مریضوں کو دے رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، لیکن اللہ اس کو بیمار سے بچا رہا ہے، اس کو شفا دے رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہم اپنے مال کو اگر خرچ کریں گے تو الحمدللہ ہم شفا یاب ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تم جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے زائد تمہیں دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. 1 روپے اگر خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین 10 روپے کا ثواب دے گا. 10 روپے. تو یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو بھیجا جو زکات کا اور صدقات کا مستحق ہے، اور ہم اس شخص کے اگر امداد کرتے ہیں تو 2 چیزیں ہوں گی. یہاں پر ہم اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئے، یہ بھی کار خیر ہے، اور سننے کے بعد اگر ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو یہ بھی کار خیر ہے. اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ ہمارے مسائل کو ٹال دیتا ہے، ہماری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، جو بھی دکھ اور مسائل مشکلات ہوتے ہیں اس کو ٹال دیتا ہے. لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ایک موقع دیا. کہاں دور دراز سے آئے ہوئے شخص ہے جو مریض ہے، جس کی عیادت، جس کی مدد کرنے کی ذمہ اللہ نے دیا ہے، یہ موقع دیا. لہٰذا بھرپور اپنے مالوں پر اس طرح خرچ کرتے جیسے عثمان غنی عبدالرحمن بن عوف خرچ کر دیا کرتے تھے. عبدالرحمن بن عوف کی بات میں آتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف جنت میں اچھلتے ہو جائیں گے، کودتے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ 700 سے زائد جو ہے اپنے مال ساز و سامان کو مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا. تو ایسا جذبہ لے کر کے ہم نے آج ہمارے جیب میں جو بھی ہے اللہ کے لیے وقف کیجیے. اللہ نے مدد کا موقع دیا ہے، اس کو خرچ کیجیے. بس اسی مقصد سے ہم یہاں شیخ کے پاس تشریف فرما ہے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ کیفیت دیکھا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے مدد کرے. کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی. بندہ کہے گا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیماروں کو شفا دیتا ہے. ارے فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اس کی عیادت کی. اگر ہم عیادت مل کر نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم مال کے ساتھ اس کی عیادت کرنا ہماری ذمہ داری. ہم اپنا فریضہ سمجھے، کیونکہ اس جگہ یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، یہ سننا یہ بھی ہے اللہ کی عبادت. بلا تاخیر میں اپنے شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے اور اپنی جو ہے موضوع سماعت فرمائیں گے.